بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قلوب کا خالق کی طرف متوجہ ہونا، اعلیٰ سے اعلیٰ احساسات کے ساتھ، خوبصورت سے خوبصورت کلمات کے ساتھ، اور اعلیٰ سے اعلیٰ احوال کے ساتھ۔ احوال عموماً اہل قلوب کے ہاں لفظ چلتا ہے کہ قلب ایک کیفیت میں سرشار ہوتا ہے، تو اس کے لیے لفظ حال بولتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں نے اس کو بالکل ہی اور کر دی وہ مستی کے معنی میں، استغفر اللہ، اس کو کر دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ احوال کے ساتھ قلوب کا خالق کی طرف متوجہ ہونا، اس کے لیے شریعت نے کچھ پیرائے دیے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں ان کی حقیقت کے اندر ڈوبو اور ان کلمات کو اپنے قلب، اپنے وجدان اور اپنی زبان کے ساتھ بار بار جپو۔ اچھا، تو اس سے انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت کی کوئی نہ کوئی جہت جو ہے اس کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ چار بہت عظیم الشان بیانات اس حقیقت کے، اس توحید کے، اس خالق کی طرف التفات کرنے اور خالق کا التفات پانے کے، وہ بڑے دنوں سے ہماری یہ چل رہی ہے۔ حدیث کے اندر ان چار تعبیرات کو الباقیات الصالحات بھی کہا گیا ہے کہ یہ امر کلمات ہیں۔ امر کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ جن کو کبھی فنا نہیں ہونی ہے، اور احب الکلام الی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، جیسے کہ یہ حدیث ہم اس سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ تو ان میں سے جو اب چوتھی اور آخری تعبیر ہے وہ ہے اللہ اکبر، وہ ہے تکبیر۔ اللہ اکبر، یہ اکبر کبیر کا اسم تفضیل ہے۔ اسم تفضیل آپ جانتے ہیں، اس کو انگریزی میں لفظ چلتے ہیں، ایک ایڈجیکٹو کی ایک کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے اور ایک سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے۔ ان دونوں کے لیے عربی میں ایک ہی صیغہ چلتا ہے، اگر اس کے بعد من آ جائے تو وہ کمپیریٹیو ہو جاتا ہے۔ من کا مطلب سے، مور دین، مثلا بگر دین، تو دین کے لیے انگریزی میں، عربی میں من کا لفظ چلتا ہے۔ تو اگر من کا لفظ آ رہا ہو تو وہ ایڈجیکٹو کی کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ آ رہا ہو تو اس کا ایک ایبسولوٹ معنی آ رہا ہوتا ہے، اور ایبسولوٹ معنی وہی جو سپرلیٹیو ڈگری انگریزی میں جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس میں مطلق طور پر اس کو ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ اور کبیر کا مطلب بڑا، اور اکبر کا مطلب سب سے بڑا، ایبسولوٹلی، مطلق طور پر سب سے بڑا۔ اچھا، خالق کی تعظیم اور اجلال، یہ اجلال میرے خیال اردو میں بھی بولتے ہیں، تو خالق کا اجلال، خالق کے جلال کا مشاہدہ کرنا جس حد تک انسان کے وجدان کے لیے ممکن ہو، اور خالق کی عظمت اور شان کو ایک طریقے سے کورنش اس کے آگے بجا لانا، سلوٹ کرنا، اور اس کی بڑائی کو محسوس کرنا، اس کے لیے جو تعبیر چلتی ہے دین کی وہ ہے تکبیر، اللہ اکبر۔ اچھا، اہل علم نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے ہی بڑا ہے، تو اس میں کچھ معانی جو ہیں وہ ذہن کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اپنی ذات میں، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کے مقابلے پر پوری کائنات کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ساتوں آسمان ہیں، ان کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے اس کے مقابلے پر وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو کہ ایک بہت بڑے صحرا کے اندر ایک کوئی رنگ ہو، ایک کوئی انگوٹھی ہو، چھلا ہو، تو وہ پڑا ہوا ہو، یہ بھی نہیں۔ اتنا بڑا یہ جو ہے، ابھی آپ کائنات کو دیکھ ہی رہے ہیں، کئی ساری ٹیلیسکوپ سے ایجاد ہو گئی ہیں، عقل چکرا کر رہ جاتی ہے۔ خدا کی کائنات جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ کائنات جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اچھا یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ آسمان دنیا ہے، اس کے اوپر پھر ایک آسمان ہے، پھر ایک اور ہے، ساتوں آسمان، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کرسی ہے، پھر عرش فرمایا، تو اللہ رب العزت کی کرسی عرش کے آگے اس کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر یہ کرسی، پھر اس کے بعد کرسی کی حیثیت عرش کے سامنے وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے۔ مخلوق جو ہے
یہ زمان اور مکان کی پابند ہے۔ یہ ٹائم اور سپیس بڑی عجیب چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کی دو مخلوقات ہیں، ٹائم اور سپیس، جو سب کچھ اس جہان کا جو ہے وہ زمان اور مکان کی قید میں ہے۔ بہت بڑا بھی کچھ ہو جائے تو بہرحال اس کی کوئی حد ہے۔ اچھا، خالق جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک چیز ہمارے یہاں بولی جاتی ہے انفینٹی، تو جتنی بھی بڑی کوئی شے ہو جائے انفینٹی کے مقابلے پر کیا ہے؟ اچھا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، آپ ذرا تصور کر لیں، ازل سے وہ ہستی ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے، تو یہ ہے اس کی عظمت۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، ابھی ہم آئیں گے کہ کتنے مقامات ہیں دین کے اندر تکبیر کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ کوئی شے جتنی بھی بڑی ہو جائے اللہ رب العزت کی ذات اس سے مطلب اتنی بڑی ہے کہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو اتنی بڑی ہستی ہے جس کو ہم سجدے کرتے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہے جس سے ہم مانگتے ہیں، جس کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہے جس کے اوپر ہمارا سہارا ہوتا ہے، اتنی بڑی ہستی ہے جس سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں۔ اب تو کچھ اس دولت مندی کا کوئی بندہ اندازہ کر سکتا ہے جو اللہ اکبر کہنے والے کسی شخص کو حاصل ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے کس چیز میں؟ ذات میں۔ میں پہلے پورا ہی پڑھ دوں، ذاتاً و قدرتاً و قدراً و عزتاً و منعتاً و جلالاً۔ تو یہ سارے حوالے ہیں اللہ رب العزت کی بڑائی کرنے کے۔ اچھا، ایک بات ہم نے کر دی ذات میں، دوسرا ہم نے کہا کہ قدرتاً، قدرت جو ہے وہ اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ عجز، بے بسی۔ کوئی بھی مخلوق جو ہے بہت ہی زوراور ہو، کتنی بھی طاقتور ہو، اس کی جو ہے وہ قدرت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت وہ ہستی ہے کہ جو عجز نام کی اور بے بسی نام کی کوئی شے اللہ رب العزت کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ مکمل قادر ہے، اتنا زیادہ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز مکمل اختیار، قبضہ، جو چاہے سو کر سکے۔ تو یہ جو ہے یہ بدرجہ اتم اللہ کو حاصل ہے۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو قدرت کے اندر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہم نے بولی ہے؟ وقدراً، اللہ رب العزت قدر اسے کہتے ہیں، ہم یہ اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں کہ میری تو قدر ہی نہیں، یہاں پہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی قدر جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو قدر سے کیا مراد ہے؟ شان، حیثیت، مرتبہ۔ تو مرتبے کے اندر اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے۔ اچھا، تو مطلب بڑے ہونے کا مطلب نا ضروری نہیں ہمیشہ کہ بندہ کہ کوئی شے فزیکلی ہی بڑی ہو۔ ویسے اس حوالے سے ایک بڑی وہ کہتے ہیں کہ ادبیات کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ایک بات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اب ادھر یہ تھے تو چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عباس رضی اللہ عنہ، عمر میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کسی نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر میں ان سے زیادہ ہوں۔ آپ ذرا تصور کر رہے ہیں، بڑے یعنی عمر میں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہیں عباس رضی اللہ عنہ سے، لیکن یہ ہے کہ بڑے رسول اللہ ہیں ان سے بڑے۔ اب یہ بڑے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اب یہ عمر یا فزیک کے حوالہ نہیں ہے، بلکہ شان اور حیثیت ہے۔ اچھا، عقیدہ اسلامی کی یہ جو حقیقت ہے کہ سب سے بڑی حیثیت اللہ رب العزت کو حاصل، اللہ کے آگے کوئی شے نہیں، حتیٰ کہ اور ہمارے بر صغیر میں جو ہے نا ایک لحاظ سے تو بہت اعلیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت ہمارے بر صغیر میں پائی جاتی ہے شاید ہی دنیا کے کسی خطے میں پائی جائے۔ اور اچھا، ایک لحاظ سے یہ بہت ظاہر ہے، زبردست بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اجمی اسلام بہرحال اجمی ہی ہوتا ہے، جو اصل صحابہ کا اسلام ہے۔ یہ ہمارے احناف کے خطبے میں نا العرب الاربع صحابہ کا جو ذکر ہوتا ہے نا، تو اس میں العرب الاربع آپ نے سنا ہوگا، جو اصل خالص عربی ہے۔ اچھا، انہوں نے جو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، تو اصل اسلام تو وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اجمی اسلام میں بڑی بڑی اچھی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ کہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ایریا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسالت کا کیا ہوتا ہے، اور البتہ توحید کو جو ہے نا شاید تھوڑا سا پیچھے کر دیا جاتا ہے۔
تو سب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے مٹے ہوئے ہیں اللہ کی محبت میں اور اللہ کی تعظیم کے اندر اور اللہ کی شان کے بیان میں، تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہستی ہے، اللہ رب العزت کون ذات ہے۔ تو اس وجہ سے جو تیسرا ریفرنس ہے اللہ کی بڑائی کا وہ ہے کہ قدر کے اندر، شان اور مرتبے کے اندر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ عزتاً، یہ جو ہے عزت جو ہے عربی میں یہ ایک لفظ کے مقابلے پر چلتا ہے اور وہ ہے ذلت۔ عزت کا جب لفظ بولا جائے گا اس کے مقابلے پر ہوگا ذلت۔ ذلت کیا ہے؟ ذلت یہ ہے کہ کوئی کسی کے آگے دبتا ہے۔ عزیز ہونا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے، ان اللہ عزیز حکیم وکان اللہ عزیزا حکیما، تو عزیز بہت زیادہ اللہ رب العزت کا نام قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو بالعموم قرآن مجید کے تراجم میں کیا ہوتا ہے؟ عزیز۔ اچھا، اس کا عام طور پر ہوتا ہے غالب۔ تو عزت جو ہے نا، عزت جو ہے کیونکہ ذلت کے مقابلے پر ہے، اس وجہ سے ایک تو عزت اس معنی میں ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو سکے، یہ عزت کا معنی، جو وہ چاہے وہ ہو سکے۔ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ سب اس کے آگے دبتے ہوں اور وہ کسی سے نہ دبتا ہو اور ایک پر غالب ہو۔ اچھا، یہ جو ہے نا معانی اللہ رب العزت کا عزیز ہونا۔ اچھا، اس کے لیے کئی سارے اور بھی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، جیسے القہار، الجبار، ٹھیک ہے، الکبیر، المتعال، یہ سارے کے سارے معانی جو ہے نا اللہ کے عزیز ہونے کے، غالب ہونے کے۔ تو جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، بے شک دنیا میں ایک مسلمان ہو، پورے جہان میں سارا دنیا چاہے کفر کرتی ہو، پھر بھی مسلمان ایسے وثوق سے کہتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جتنے پکڑے ہوئے ہیں نا انہوں نے، جو کچھ جتنے اولیاء پکڑے ہوئے، سہارے پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کے ما سوا کمثل العنکبوت، اس کی نری مکڑی کی مثال ہے۔ اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے۔ اور اس وجہ سے یہ ہے کہ کافروں کی قوت، شان، شوکت۔ اچھا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ فوج کا جب وہ پریڈ ہو رہا ہوتا ہے تو زمین دہل رہی ہوتی ہے، مومن نہیں دہلتا۔ مومن کے لیے کوئی، پوری دنیا کی قوتیں اللہ کے آگے رائی کے دانے کے برابر ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر بار نماز کے لیے اٹھتے کھڑے ہوتے ہوئے آپ ادا کرتے ہیں، اتنی بڑی حقیقت ہے۔ تو وہ اب یہ چوتھا ریفرنس کیا ہو گیا اللہ کی بڑائی کا؟ عزتاً، کہ عزت میں، غلبے میں اور چھا جانے میں، ہیمنت میں، ہیجمنی ایک لفظ آپ بولتے ہیں، تو یہ سارے معنی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بڑائی کے ہیں۔ پانچویں بات جو ہے وہ ہے منعتاً۔ یہ منع وہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے آگے بس، کسی کا بس نہ ہو، کوئی اللہ کے آگے کچھ نہ کر سکتا ہو، ہر ایک اللہ کے سامنے بالکل پست ہو، اور اللہ کسی کی نہ چلنے دے، کسی کی نہ چلنے دے، جو ہو جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہو۔ تو یہ پانچواں ریفرنس ہے۔ اور چھٹا یہ ہے کہ جلالن، اللہ رب العزت کا جو جلال ہے۔ اچھا، جلال کے اندر جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی شوکت اور اس کی ہیبت اور اس کی، یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مظہر اللہ رب العزت کے جلال کا ہے تو وہ حشر کے دن ہوگا، کہ جب اللہ رب العزت تشریف لائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، جب جو اللہ تیرا رب جو ہے وہ تشریف لائے گا اور فرشتے صف در صف، قطار اندر قطار جو ہیں فرشتے آئیں گے۔ اچھا، تو اس میں آتا ہے کہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع، جیسے ہی ظہور ہوگا رب العزت کا، آپ ذرا تصور کریں کہ کیا خلقت ہوگی، جتنی آج تک پیدا ہوئی ہے، جتنی ہونی، سب خلقت ایک جگہ جمع ہے اور شور ہے، یک لخت اللہ رب العزت کا ظہور ہوتا ہے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، سب آوازیں اس کے آگے بالکل دب گئیں۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو نہیں سنے گا سوائے ایک سرسراہٹ کے، ہمس، یہ جو ایسی ایک آواز جو ہے وہ ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔
تو اللہ رب العزت کا جو ہے وہ مخلوق کے سامنے ظہور فرمانا، تو جلال جو ہے وہ ہوتا ہے کہ شان کا، قوت کا، غلبہ کا اظہار بھی ہو، کیونکہ وہ پہلے ویسے ہم نے قدر کا کے تحت شان بیان کر دی تھی، اب یہ ہے کہ اس کا ایک ظہور کا جو معنی ہے اس کے اندر بھی اللہ سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ 6 ریفرنس ہوئے اہل علم نے ذکر کیے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا یہ جو نام ہے الکبیر، اسی کا اسم تفضیل اکبر ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کی ایک اور نام کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے، اور وہ ہے العلی، وَهُوَ العلی الکبیر، کیونکہ اللہ رب العزت کا کبیر ہونے کا بہت بڑا حوالہ جو ہے اللہ رب العزت کا بلند ہونا، اونچا ہونا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اب ویسے ہماری آج کی گفتگو اتنی ہی تھی، میں تھوڑی سی بات ذکر کرتا چلا جا رہا ہوں، انشاءاللہ کل اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل اس کا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو 4 عظیم الشان تعبیرات تھیں اللہ رب العزت کے لیے توحید کی، ان میں سے یہ جو ہے اس کا تعلق شعائری معنی سے ہے۔ شعائر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو اسلام کی جس سے پہچان ہوتی ہو، اسلام کی جو ہے نا، جیسے مسجد ہے، آپ نے دور سے دیکھا مسجد تو آپ کو لگا کہ یہ مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، امت ہے۔ اچھا، آپ نے دور سے کہیں سے اذان کی آواز آپ کے کانوں میں سنائی دی، آپ نے کہا یہاں ہو نہ ہو، یہاں امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کو ماننے والے ہیں، سچے خدا کے عبادت گزار لوگ ہیں۔ اچھا، تو اذان سے، مسجد سے اور اس طرح کی ان کو کہتے ہیں معالم، یا ان کو کہتے ہیں شعائر۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی جو ہے نا، وہ اللہ کی عبادت کی کے مظاہر، نشانیاں بنتی ہیں۔ اچھا، وہ جو ہے نا تسبیح آپ کے اور خدا کے مابین ہے، ہم جو ہے آپ کے اور خدا کے مابین ہے، لیکن یہ جو اللہ اکبر ہے، کہتے ہیں یہ شعائر کے اندر تکبیر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا اذان کس چیز سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ نماز سے لے کر، اذان سے لے کر، نماز سے لے کر، اور حج کے اندر پھر وہ یہ جو ہے قربانی کے جو 10 دن ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ کہتے ہیں یہ شعائر ہیں۔ اچھا، تو شعائر کے اندر باقی تعبیرات جو ہے نا، وہ تسبیح، حمد وغیرہ، وہ پیچھے رہ گئی ہے۔ البتہ تکبیر جو ہے تو اس کا تعلق شعائر کے ساتھ، اسلام کے، خود اسلام کی جو شوکت ہے اور اسلام کا جو جلال ہے اور اسلام کی جو تمکنت ہے، اسلام کی جو عظمت ہے، اس کے ظاہر کرنے کے ساتھ جو ہے نا تکبیر کا معنی بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ یہ تھوڑی سی میں نے ایک اجمال کے ساتھ بات کر دی ہے، کل کا انشاءاللہ مضمون جو ہے وہ اسی کے گھومے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔